تو چاہتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میرے عمل کا بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اللہ اللہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کی رضا چاہتے ہیں اور رب چاہتا ہے اپنے محبوب کی رضا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ہر ایک امتی جب تک جنت نہ چلا جائے میں اس وقت تک راضی نہ ہوگا۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں ایک آپ کو پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ نے دنیا میں بہت طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی زندگی کو ذرا غور کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، کیا واقعی میں ہم اسی زندگی کا گزارنے کے طریقے پر ہم عمل کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز چھوٹ جاتی ہے افسوس نہیں ہوتی ہے، فجر چھوٹ جا رہی ہے افسوس نہیں ہوتی ہے، ظہر چھوٹ جا رہی ہے افسوس نہیں ہوتی ہے، عصر چھوٹ جا رہی ہے افسوس نہیں ہوتی ہے، مغرب چھوٹ جا رہی ہے افسوس نہیں ہوتی ہے، میں جو ایسا چھوٹ جاتی ہے افسوس نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت نماز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت میں جانا چاہتے کون ایسا بندہ ہے جو جنت میں جانے کی خواہش نہیں رکھتا؟ کوئی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ مجھے جنت میں نہیں جانا۔ کوئی ہے ایسا کہ کہہ دے کہ مجھے جنت نہیں جانا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، مگر ذرا یہ تو بتا کہ جنت میں جانے کے لیے جنتی لباس کا ہونا بھی ضروری ہے، جنتی لباس کا ہونا بھی ضروری ہے، جنتی اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے، جنتی کپڑا بھی ہونا ضروری ہے، جنتی کردار ہونا بھی ضروری ہے، جنتی افعال ہونا ضروری ہے، جنتی لبادہ ہونا ضروری ہے، مگر دنیا میں آپ کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ جنتی نہیں ہے۔ اگر جنتی بننا چاہتے ہو آؤ غوث اعظم کے دامن کو تھام کر کہو غوث اعظم، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، زندگی کا طریقہ کیا ہے، غوث اعظم بتائیں گے۔ غریب نواز سے پوچھو، غریب نواز بتائیں گے۔ صابر پاک سے پوچھو، صابر پاک بتائیں گے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، اعلیٰ حضرت بتائیں گے۔ مجدد دین و ملت سے پوچھو، مجدد دین و ملت پسند فرمائیں گے۔ شاہ راولوی سے پوچھو بتائیں گے، وہ بتائیں گے۔ مخدوم بہاری سے پوچھو زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بتائیں گے۔ اس پر عمل زندگی ہم نے سمجھا کیا ہے؟ بڑا آسان سمجھا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں سے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا تو چاہتا ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان نظر آئے گا، ہر انسان پریشان نظر آئے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے مانگتا نظر آئے گا۔ میں آج ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں، آپ نے ابو الحقانی مرحوم کا نام سنا ہوگا، حضرت ابو الحقانی رحمت اللہ تعالی علیہ پورے ہندوستان میں، ایشیا ہو یورپ میں تقریریں کیا کرتے تھے، آپ ہی کے علاقے کے ہیں، آپ کے علاقے کے بہت مشہور و معروف خطیب کا نام حضرت علامہ ابو الحقانی، خطیب ایشیا و یورپ۔ آج ان کے مزار آپ ہی کی سرزمین پر لوکھا، ماشاءاللہ سبھی لوگ تو جانتے ہیں، ہم لوگ تو گئے ہی نہیں، دیکھے ہی نہیں، پروگرام ان کا بھی ہم لوگ کو بہت ہوئے اور بہت پروگرام میں حضرت کے ساتھ رہے۔ آج لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر بے پناہ رحمتوں برسات، رحمتوں کی برسات۔ آج ایک پیغام میں لے کر کے آیا، اس دنیا کی جو حالات ہے، اگر حالات پر آپ کی نظر نہیں ہے
تو آپ بہت زیادہ عقل مند ہیں. حالات کے اوپر آپ کی نظر نہیں ہے تو آپ اس وقت سب سے زیادہ بے وقوف ہیں. حالات پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور حالات یہ ہے کہ متحد رہو، ایک رہو، اور ایک رہ کر کے دین و ملت کا کچھ ایسا کام کر جاؤ کہ تمہاری نسلیں آباد ہو جائیں، برباد ہونے سے بچ جائیں. ابھی معاشرے میں ایسی ایسی برائیاں پھیل گئی ہیں، سب سے پہلے امام صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں. قسم خدا کے مسلمانوں، جس علماء کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء وارث ہیں انبیاء کے. آپ نے انہیں نیچا دکھانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی ہیں. ابھی ایک بات بتاؤں، ایک جھگڑا میں نے دیکھا تھا میرے علاقے میں، ایک امام صاحب کو کسی صدر صاحب نے پیٹ دیا، تھپڑ مار. قوم کے رہنماؤں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہے؟ آپ کے امام کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہے؟ اگر امام کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہے، تمہارا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اگر امام کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہے، آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم کون دے گا؟ اگر آپ کا سلوک امام کے ساتھ ایسا ہے تو آپ کو فاتحہ خوانی کون کرے گا؟ اگر آپ کا یہی رویہ ہے تو آپ کا نکاح کون پڑھائے گا؟ اگر آپ کا یہی رویہ ہے تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ کا یہی رویہ ہے تو آپ کے لیے دعائیں کون کرے گا؟ کیونکہ آپ نے ایسی اولاد چھوڑی ہی نہیں جو آپ کے لیے دعائیں کرے. تو علماء کی حفاظت کیجیے. جو حالات ملک میں بن رہے ہیں علماء کے تعلق سے ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے، عجیب عجیب معاملات میں پیش آ رہے ہیں. خدا را اپنے علماء کی عزت کیجیے، اماموں کی عزت کیجیے. باہر سے آتے ہیں 100-200 روپیہ 500 روپیہ بہت بڑی بات نہیں ہوتی. مشافہ کیجیے، اتنی دعائیں دل سے دعائیں نکلے گی کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ افراتفری کا ماحول ہے، اس لیے مزاج ویسا نہیں بن پا رہا کہ تقریر کروں. ایک بار زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ہمارے پولیس پرشاسن پوری طرح سے نگرانی کر رہی ہے کہ آپ کا پروگرام کامیاب ہو، کسی طرح کا کوئی معاملات نہ ہو. ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کے ساتھ بیٹھیے، کوئی کسی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملات نہ کرے. بھیڑ میں بہت سارا معاملات ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، مگر آپ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. ہمارے صدیق حسن جھارکھنڈی بابا اور جھارکھنڈی بابا بہت جلد تشریف لانے والے ہیں. تو ایک پیغام جو دینے کے لیے آیا ہوں، جھارکھنڈ سے چل کر کے جو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، دیکھیں ہمارے محب گرامی، ہمارے دوست، ہمارے ہم کلاس حضرت علامہ و مولانا محبوب عالم کمالی صاحب بڑی محنت کر رہی ہیں اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنتوں کو کامیاب فرمائے اور قبول و مقبول فرمائے. تشریف رکھیں انشاءاللہ العزیز. کچھ دیر آپ تھوڑی دیر باتیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، مولا ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں پروردگار عالم چاہتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ میرا ہر ایک امتی جنت میں جائے، میرا ہر ایک امتی جنت میں جائے. اور جنت میں جانے کے لیے جنتی لبادہ ہونا ضروری ہے. اور وہ جنتی لبادہ سب سے پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ نماز کی پابندی کرے. عزیزان ملت اسلامیہ، آگے یہاں سے لے کر کے چلنا چاہتا ہوں، یہاں سے بتانا چاہتا ہوں نماز کتنی ضروری ہے. نماز اتنی ضروری ہے جیسے تمہارے لیے جسم کے لیے غذا ضروری ہے، ایسے ہی روح کے لیے نماز ضروری ہے. آگے
چل کر کے یہ بتانا چاہوں گا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس حدیث کو اگر پڑھوں تو بڑی کافی وقت لگ جائے گا، بڑا ٹائم لگ جائے گا، مگر حدیث پاک کو روک کر کے میں کچھ باتیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ آج وقت کی قلت ہے کیونکہ 12:25 ہو گئے، میرا وقت 5 منٹ اور بچ گیا ہے۔ ایک بار زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دو، اللہ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی بنا ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جرمٹ میں جلوہ فرما ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں سنو سنو، میں دنیا کی تمہاری 3 چیزیں بڑا پسند فرماتا ہوں۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی 3 چیزوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہوں۔ اب جو مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتا ہوگا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے محبت فرماتا ہوگا، میرے آقا سے محبت کرے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خوشبو کو میں پسند کرتا ہوں۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنی منکوہا عورتوں کو میں پسند فرماتا ہوں۔ اور تیسری چیز میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے۔ اللہ اللہ، یہ 3 چیزیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم ثلاث، النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں بڑی پیاری ہے، میں بھی دنیا کی 3 چیزوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ یہ طویل حدیث ہے، حضرت عمر فاروق کی حدیث پاک اس میں شامل ہے، حضرت عثمان غنی بھی شامل ہے، حضرت مولا علی بھی شامل ہے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی شامل ہے، پروردگار عالم کے بھی قول پاک ہے، مگر اس تفصیل کے ساتھ 2 باتیں بتاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ، آپ کے چہرے پاک کا دیدار کرنا، روح زیبا کا دیدار کرنا، یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتے رہوں یہ مجھے پسند ہے، آپ کے روح زیبا کو دیکھتا رہوں یہ پسند ہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ، اور اپنے مال غنیمت کو آپ کے قدم ناز پر نچھاور کر دو، یہ ابو بکر کو پسند ہے۔ اور تیسری بات جو مجھے پسند ہے میری بیٹی عائشہ صدیقہ کا آپ کے نکاح کے ساتھ سرفراز رہنا مجھے پسند ہے۔ ابو بکر نے تو اپنی باتیں کہہ دی، عمر فاروق نے بھی اپنی باتیں کہہ دی، عثمان غنی نے بھی اپنی باتیں کہہ دی، حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی اپنی باتیں کہہ دی، اور اللہ کے بارگاہ سے لے کر جو پیغام آیا حضرت جبریل نے وہ بھی بیان کر دیا۔ یہ تفصیلی گفتگو ہے، مگر یہاں سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ 3 چیزیں پریکٹیکلی طور پر اتار لیا، اگر زندگی میں آپ نے یہ چیزیں اتار لی ہے تو یقیناً یہ جان لیجئے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو نشان نظر آئے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہوں گے انا لہا آؤ ادھر آؤ، میں تمہاری بخشش کا پروانہ لے کر کے آیا ہوں، تجھے جنت میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے بھائی علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غیری، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر آنا لگا ہوگا۔ بیچ سے کوئی مجمع سے نعرہ لگائیے جو نعرہ لگانے جانتا ہو، دیکھتا ہوں کہ کتنے بھائی ہیں جو نعرہ لگانے جانتے ہیں، بیچ سے ایک نعرہ لگائیے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके इमाम आजम अबू हनीफा, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने रज़ा कौन करें, हजरत अल्लामा अब्दुल हसीब हसीबुल कादरी साहब की मिला झारखंड। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन आना रहा कहकर फरमाएंगे। किसके लिए? अपनी उम्मतियों के लिए, अपनी उम्मत को बुला रहे होंगे, आना रहा, इधर आओ, मैं तुम्हें बख्शिश दिलाने वाला हूँ, तुझे मैं परवाना दिलाने वाला हूँ, तुझे जन्नत पहुंचाने वाला हूँ। इसीलिए हम सुन्नियों का अकीदा है न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। और जो मोहम्मद मुस्तफा पर नाज करता होगा वो अपने माँ बाप को कभी नहीं सताएगा। जो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज करता होगा वो अपने ईमान को कभी नहीं सताएगा। जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज करता होगा वो अपने उलमा को कभी नहीं सताएगा, अपने पड़ोसियों को कभी नहीं सताएगा, अपने गैरों को कभी नहीं सताएगा, अपने भाइयों को कभी नहीं सताएगा, अपने जो है मोहल्ले वालों को कभी नहीं सताएगा, चाहे वो कितनी पावर में हो जाए, कितनी ताकत में हो जाए। क्योंकि हमने बड़े बड़े ताकतवरों को देखा है मिट्टी में मिल जाते हुए, देखा है ना। कारून को देखा, फिरौन को देखा, नमरूद को देखा, शद्दाद को देखा, अबू जहल को देखा, उतबा को देखा, शेबा को देखा, कितने का नाम ले रहा हूं। बड़े बड़े ताजवर जमीन में दफन हो गए, बड़े बड़े ताजवर दुनिया से चले गए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सिद्दीक साहब झारखंडी बाबा माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं। कुर्सी माशाअल्लाह माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं। इत्मीनान सुकून के साथ आप बैठे, तशरीफ रखें इंशाअल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो मोहम्मद मुस्तफा पर नाज करता है, जो नाज करता है वो अपने माँ बाप को कभी नहीं सताएगा, जो अपने पड़ोसियों को कभी नहीं सताएगा, अपने गैरों को कभी नहीं सताएगा, अपने मोहल्ले वालों को कभी नहीं सताएगा, अपने मुल्क वालों को कभी नहीं सताएगा, बल्कि वो नाज करता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। मेरे आका की जात बाबरकात वो जात बाबरकात है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात वो जात बाबरकात है जो कीड़ों के लिए भी, मकोड़ों के लिए भी, इंसानों के लिए भी रहमत बनकर के आए। एक चरवाहा नबी की बारगाह आली पना में हाजिर हो गया, या रसूल अल्लाह मैं आपके चेहरे मुबारक को देखता रहा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पूछा बता तू कहां से आया? मैं फलाने कबीले से आया हूँ। मेरी एक बकरी थी जो हमें चरा रहा था, वो बकरी चरते चरते आपके बाप में यानी कि मस्जिद नबवी तरफ चली आई है। मैं उसी बकरी के पीछे पीछे आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख रहे हैं वो बच्चा अपनी जबान से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? या रसूल अल्लाह मुझे मालूम ना था कि इतना हसीन और जमील आप है, इतना खूबसूरत आप है। मेरी बकरी ने मुझे ये रास्ता दिखाया, मैं चला आया, मैं अपनी बकरी को तलाशता हुआ चला आया। मेरी बकरी आगे आगे और आपके दरबार पर आकर के ठहर जाती है। मेरी बकरी देख रही होती है मुस्तफा जान रहमत का चेहरा। मैंने भी सोचा ये कौन सा जानवर है, ये कौन सी बात है। एक जानवर है जो नबी के चेहरे के दीदार के लिए अपने रेवल से भटकती है, अपने रास्ते से भटकती है, अपने घर जाने के बजाय मस्जिद नबवी की तरफ आ रही है। अल्लाह अल्लाह, वो चरवाहा कहता है चलो नबी की बारगाह में चल करके देखें तो सही वो कितना जमील और खूबसूरत है, वो कितना हसीन और जमील है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाजे पर तशरीफ लाते हैं, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखते हैं, वो चरवाहा देखता है, हसीन और जमील खूबसूरत सा चेहरा देखता है, फिदा हो जाता है। आंखें ठहरती नहीं है, आंखें ठहर नहीं रही है, आंख देख नहीं पा रही है कि जो सोचता है कि चांद खूबसूरत है, कि मुस्तफा जान रहमत खूबसूरत है। अल्लाह अल्लाह। कितने देखने के बाद मुस्तफा जान रहमत ने पूछा बेटा क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने के लिए आया हूँ। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर तूने तो देख लिया, जा घर को चला जा।
मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते जाकर को चला जा, तुम अपनी बकरी को लेकर के चला जा, वो बकरी है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा, अल्लाह अल्लाह, इंसान तो इंसान है कहते हैं जानवर, इंसान तो इंसान है कहते हैं जानवर, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर। अच्छा, नारा लगाने आता है किसी को बीच से? बीच से नारा लगाइए, देखे कि नारा कौन लगाने आता, किसको लगाने आता। अरे माशाल्लाह, जवाब दीजिए, उनके नारे का जवाब दीजिए। खड़े हो गए, सुभान अल्लाह, नारा लगाइए, लगाइए लगाइए लगाइए। माशाल्लाह, सिर्फ नारा तकबीर, नारा लगाए तो पूरा लगाए। मैं नारा लगाता हूं, आप लोग जवाब दीजिए और झारखंडी बाबा का स्वागत कीजिए, क्योंकि वक्त 12:35 हो चुके हैं, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बहुत सारी हदीसें लेकर के आया था, मैं सोचा था कि मैं क्यों दीवाना होगा, हज़रत अबुल हक्कानी का दीवाना, और कई प्रोग्राम हम लोगों ने साथ में किया, तो उन्हीं के साथ रह करके मैं बहुत सारी हदीसें सीख लिया और